ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک گدھا رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اکلوتا ہونے کے سبب اس کی ماں نے اسے بہت لاڈ اور پیار سے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن ہاتھی کا بچہ گدھے سے آ کر کہنے لگا، خالہ کیا تم اپنے بچے کو میرے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے لیے بھیجو گی؟ ہم کچھ دیر کھیل کود کر واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر زیادہ دور مت جانا، جنگل میں خطرناک جانور حملہ کر سکتے ہیں۔ ہاتھی کا بچہ گدھے کے بچے کو لے کر کھیلنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں چلتے چلتے گدھے کے بچے کو خیال آیا، دوست ہم پر کوئی حملہ کر دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو میں اسے اپنی سونڈ سے زمین پر مار گراؤں گا اور تم اپنے سر سے حملہ کرنے والوں کا جواب دو۔ یہ کہتے ہوئے دونوں آگے چل پڑے۔ جنگل میں ہاتھی کا بچہ پتے کھانے لگا اور گدھے کا بچہ بھی گھاس چرنے لگا۔ اب دونوں اپنے اپنے حساب سے کھانے پینے لگے تھے۔ تب انہیں دور سے ایک گیدڑ دیکھ رکھا تھا اور اچانک اس نے گدھے پر حملہ کر دیا۔ گدھے کا بچہ اپنے دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے سر سے گیدڑ کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن جب اس سے مقابلہ نہ ہو سکا تو وہ بھاگتے بھاگتے اور چیختے چیختے اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ ہاتھی سمجھ گیا تھا کہ گدھے کے بچے پر گیدڑ نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ اپنی سونڈ ہلاتے ہوئے اور اپنی آواز نکالتے ہوئے جیسے ہی گیدڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا تو گیدڑ ہاتھی کو دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ مصیبت ٹل جانے کے بعد ہاتھی کا بچہ اور گدھے کا بچہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی گدھے کے بچے نے ڈرتے ہوئے اپنی ماں کو گیدڑ کے حملے کا سارا واقعہ بتایا۔ تو گدھے نے اپنے بچے سے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، ہر جانور کی مختلف ساخت ہوتی ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ کے ذریعے اپنا دفاع کر لیا کرتے ہیں، بیل ہرن اپنی سنگوں کے ذریعے اپنا دفاع کر لیا کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی ٹانگوں کے ذریعے اپنی دفاع کیا کریں۔ اپنے دونوں پیچھے والے پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کو لات مار کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ ہم مصیبت سے دور ہی رہیں۔ ایک دن گدھے کا بچہ اکیلا ندی پر پانی پینے کے لیے چلا گیا۔ گیدڑ اسی طاق میں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گدھے کا بچہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ پانی پی کر واپس آ رہا تھا، گیدڑ نے اچانک اس پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ گدھے کا بچہ ایک دم سے ڈر گیا، لیکن اسے اپنی ماں کی وہ بات یاد آ گئی۔ وہ گیدڑ سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا اور گیدڑ ایک دم سے منہ کے بل گر پڑا۔ گیدڑ گدھے کے بچے کے پیچھے مسلسل بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ گدھے کا بچہ یکدم رک پڑا اور اپنی پوری قوت سے اپنے پیچھے والے دونوں پاؤں اٹھا کر گیدڑ کو مار ڈالا۔ اتنا زور کا گرنے کی وجہ سے گیدڑ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ گدھے کا بچہ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنی ماں کو یہ واقعہ بتانے کے لیے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اخلاقی سبق: اپنی طاقت اور قوت کا اندازہ کرتے ہوئے چاہے مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔